میں نہیں مانگتا زمانے سے، رابطہ ہے سخی گرانے سے۔ میں نہیں مانگتا زمانے سے، رابطہ ہے سخی گرانے سے۔ جن کے نانا نبی ہیں بابا علی، میری نسبت ہے اس گھرانے سے۔ ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم، پنجتن کے صحیح گھرانے سے۔ بادشاہ ہو وزیر ہو کہ فقیر، بادشاہ ہو وزیر ہو کہ فقیر، سب کو ملتا ہے اس خزانے سے۔ میری مراد جناب صاحبزادہ ابو مشہور سید شاہد رسول سہروردی سے ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ شکر کہ ایک بار پھر اس نے مجھے اور آپ سب کو اس حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک محفل میں اور دادا جان قبلہ کے اس مبارک میں شریک ہونے کا اذن بخشا۔ اللہ تعالی ہم تمام کا یہاں پہ آنا اور یہاں سے جانا بابرکت فرمائے، اور اللہ تعالی آپ تمام سہروردیوں کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آج کا سبق صرف انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں جو مضمون ہیں اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس آخری نعت خوان کے لیے قاسم حسان صاحب ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد سلام و دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کتاب نور میں جو کچھ ہے وہ سب برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو چیز یا کسی بھی مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ اس طرح نشاندہی کروائے کہ جب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ معتد قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ اس کام کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اپنی ہی تخلیق کردہ چیزوں کی قسمیں کھا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کریں، تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال اور اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے کہ وہ مضمون کتنا اہم ہے، اس مضمون کی کیا افادیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے سے پہلے معتد قسمیں کھا کر اس کی نشاندہی کہی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے حصے کی جو چند آیات ہیں ان کا ترجمہ: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کرے، اور رات کی قسم جب وہ اس کو چھپائے، اور آسمان کی قسم جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی قسم جس نے اس کو پھیلایا، اور نفس کی قسم اور جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کو اس کے برے کام اور ان سے بچنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ معتد قسمیں اٹھا کر اس کے بعد جس چیز کا ہمیں زور دیا اور جس چیز کی اہمیت اجاگر کی وہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو اس جدوجہد میں لگانا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی، کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نہ ہو،
اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن چند مضامین سے پہلے قسمیں اٹھائیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ قسمیں جس مضمون سے پہلے اٹھائیں وہ یہی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محض اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان تمام معاملات کو اس سے پہلے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی کو۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں، ہمارے اندر دو بیج بو رکھے ہیں، ایک اچھائی کا ہے اور ایک برائی کا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس بیج کو تناور درخت بنانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم نے آیا کہ پانی اس بیج کو دینا ہے جو صرف شر ہے، جو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی ہے، یا ہم نے پانی اس بیج کو دینا ہے جس میں اللہ اور اس کے محبوب کی رضا ہے۔ یہ تمام جدوجہد اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ چھوڑ دی کہ انسان کے دل میں یہ دونوں بیج بو کے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اسی چیز کا ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے جدوجہد کرو۔ نفس کی پاکی ہوگی تو وہی بیج پروان چڑھے گا جس میں ہر طرح کی خیر ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے رستے پر چلنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستوں پر چلا دیتے ہیں۔ ابھی بات محترم اسماعیل سہروردی صاحب دارا جان کے حوالے سے کر رہے تھے کہ فرضی عبادات اپنی جگہ پہ، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہے اور اللہ کے اتنے قریب کر دیتی ہے کہ وہ پھر اللہ کا ولی کہلانے لگ جاتا ہے۔ تو اس چیز کا جواب بھی اسی آیت مبارکہ میں، اسی صورت میں ہے، اور وہ جواب یہی ہے کہ وہ ہستیاں ہمیشہ اسی جدوجہد میں رہیں کہ اپنے نفس کو پاک رکھیں، اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رکھیں، تمام فرائض کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی پاکی کا ہمیشہ ساری زندگی دھیان رکھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے تو پھر اس کا انکار بھی نہیں کہ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ہمارے رستے پر چلنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستوں پر چلا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جب ہم اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے رستے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی یہ اذن ہمیں عطا کر دے گا کہ ہم نیکی کے کام کریں۔ ہم اکثر کہتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں کہ جی شاید ہماری قسمت میں نیکی نہیں لکھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جدوجہد کرنا ہمارے ذمے ہیں، اور پھر اللہ اپنے اذن سے ہمیں نیکی کرنے کا اور نیک اعمال میں شامل ہونے کا شرف بخش دیتا ہے، لیکن یہ تب بھی ہوتا ہے کہ جب اس کی جدوجہد کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی
کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے، تو سب سے عمدہ پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور مددگار ہے۔ یہ وہ ہستی اللہ کے حضور دعا کر رہی ہیں جو سراپا نور ہیں، جن کا نفس سراپا پاک اور نور ہے، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ وہ ہستی اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے، یہ دعا ہم امتیوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں۔ ظاہری زندگی میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام دعائیں اپنی امت کو بتلا کے گئے ہیں کہ میرے ظاہری زمانے کے بعد آنے والی امت ان دعاؤں کو کر کے اللہ کے قرب حاصل کر سکے اور ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حیات مبارکہ میں کوئی ایسے معاملات یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ اللہ اور اس کے عطا کی ہوئی کتاب کے منافی ہے۔ ہر بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ حقیقتاً میں قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن مجید ہی ہے، جس نے قرآن کو پڑھا اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا۔ ہماری اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ اے بندے، دیکھ تیری زندگی کے کتنے سال گزر گئے جس میں تو نے نیک اعمال کیے، عبادات کی، نماز پڑھی، روزے رکھے، اور عبادات کرنے کے بعد اگر نفس کا چوہا تیری عبادات کو چھپ چھپ کر کھانے والا نہ ہوتا تو اتنے سالوں میں جو عبادات کی ان کا کچھ نہ کچھ اثر تو تیری زندگی پہ ہوتا۔ اس کا تھوڑا سا مطلب بیان کروں گا۔ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ بندے اتنا عرصہ 30 سال، 40 سال، 50 سال، جتنی زندگیوں کو ہم میں ہو گیا، اپنے اوپر اس کو لاگو کر لیں۔ ہم نے نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ، روزے، حج، سب معاملات کیے، لیکن اگر ہماری طبیعت میں فرق نہیں آیا، ہمارے کردار میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے اخلاق میں فرق نہیں آیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک الگ مضمون ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں اس کی قبولیت کتنی ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے کہ وہ کس عمل کو کتنی قبولیت دے اور اس کا کیا اجر کرے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن زیر بحث مضمون یہ ہے کہ ان اعمال سے ہماری زندگیوں پہ، ہماری طبیعت پہ، ہمارے کردار پہ، اخلاق پہ کیا اثر آتا ہے۔ تو وہ یہی فرما رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اے بندے بتا، اتنا سال عبادات کرنے کے باوجود اگر تیری طبیعت میں، تیرے اخلاق اور کردار میں فرق نہیں پڑا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کا جو چوہا ہے وہ تیری جمع کی ہوئی نیکیوں کو، جو گندم تو نیکیوں کی شکل میں جمع کرتا ہے، وہ چپکے چپکے اس کو کھا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تیری طبیعت میں، تیرے کردار میں، تیرے اخلاق میں ان عبادات کا اثر اس لیے نہیں ہے کہ نفس کا وہ ناپاک چوہا تیری نمال کو کھائے جا رہا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ عبادت کا ایک ایک ذرہ بھی جمع ہوتا رہتا تو آج اس کا کچھ نہ کچھ اثر تیری زندگی پہ لازمی ہوتا۔
یہ وہ معاملات ہیں جو ہمیں قرآن سے، حدیث سے، ان ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ملتے ہیں، لیکن کمی اس چیز کی ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کون کرے گا اور ان کو پروان کون چڑھائے گا۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جس طرح فرما رہے ہیں کہ فرض نمازیں پڑھ لیں، محض جس کے لیے بھی پڑھیں، جس نیت سے بھی پڑھیں، دکھاوے کے لیے پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، یا اور جن معاملات کے لیے پڑھیں، دنیاوی مسائل کے لیے پڑھیں، وہ سب اجر، سب اس کی قبولیت ایک الگ مضمون ہے۔ لیکن اگر اس کی مثال ایسے ہی دوں گا کہ ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا، ہم نے روزے بھی رکھے، الحمدللہ تراویحیں بھی پڑھی، ہم نے صدقہ زکوٰۃ خیرات بھی دی، ہم نے تمام نیک اعمال کیے، لیکن آج اس ماہ مبارکہ کے گزرنے کے بعد اگر ہم اپنی ذات پہ نظر ڈالیں تو کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے اپنے کاروبار میں دھوکہ دہی چھوڑ دی؟ کیا ہم نے اپنے مال میں ملاوٹ چھوڑ دی؟ تو پتہ لگے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اگر ایسا کچھ نہیں کیا تو ان عبادات کا، ان معاملات کا ہماری تربیت اور کردار پہ کیا اثر ہوا؟ تو پتہ لگے گا کہ وہ نفس کا چوہا ان اعمال کو ٹکتا رہا، اور یہاں تک کہ ان اعمال کا ہمارے کردار، اخلاق پہ کوئی اثر نہ آیا، نہ ہمارے اندر عفو و درگزر پیدا ہوا، نہ ہمارے اندر سخاوت پیدا ہوئی، نہ ہمارے اندر اپنے سے نیچے والوں کے لیے نرمی پیدا ہوئی، نہ ہمارے اندر جھوٹ چھوڑنے کا مادہ پیدا ہوا، نہ ہمارے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا مادہ پیدا ہوا، تو ایسی عبادات اور معاملات کا ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہے اور کیا عمل ہے؟ اگر ہماری رزق سے برکت اٹھ گئی ہے، اگر ہمارے خاندان، ہمارے گھر بار سے برکت اٹھ گئی ہے، اگر ہمارے لڑائی جھگڑوں میں ساری زندگیاں صرف ہو رہی ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم زمین پہ ٹکریں بھی مار رہے ہیں، اور اگر اس کا اثر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو محض اس کی وجہ یہ نفس کا چوہا ہے جس کو ہم نے بے قابو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندگیاں ہیں ہمیں اس جد و جہد میں لگائے رکھے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کر سکیں، اپنے من کو پاک کر سکیں۔ آخری نعت کے لیے انشاءاللہ دعوت دوں گا قاسم حسان صاحب کو۔ اس سے پہلے صرف ایک اعلان کہ نماز دعا کے بعد انشاءاللہ ایک جو بائیں جانب پہ دروازہ ہے یہ کھول دیا جائے گا قطار کے لیے، اور دوسرے دروازے سے صرف جو لاہور سے باہر سے مہمان ہیں وہ جائیں گے۔ باقی سب حضرات اپنی باری کا انتظار کریں، قطار میں لگیں، تبرک ملے گا، انشاءاللہ اس کے بعد اجازت ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔